ذیقات کا مہینہ بھی ہے اور 8ویں امام کی ولادت بھی ہے. اب میں کچھ کہوں اس کے بعد بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا على آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسولہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. شب جمعہ ہے اور امام الرؤوف لقب ہے معروف حضرت کا، اور حضرت کا ایک اور لقب جو بعض علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ 7واں قبلہ. 8واں ہونا چاہیے لیکن 7واں لکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک قبلہ آپ کا بقی ہے اور اب آپ گنتے جائیے. میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا کیونکہ اور ہمیشہ سے میں نے کہا محفل ہو چکی ہے، صرف میں اس لیے آیا ہوں کہ اب اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، زیارت ہوگی. تو اشعار پڑھے گئے ماشاءاللہ الحمدللہ آپ نے سنے. آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ آیت پروردگار عالم مخاطب ہے ختمی مرتبت سے، اور اس آیت میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. حبیب اسی طرح سے جمے رہو اپنے مقام پر، اسی طرح سے صبر کرتے رہو جس طرح سے اولو العزم رسولوں نے تم سے پہلے صبر کیا. یعنی جس طرح سے رسولوں کو مشکلات درپیش ہوئیں پیغمبر اکرم کو بھی مشکلات درپیش ہوئیں، اور یہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہا ہے. پروردگار عالم نبی کریم کے کو ہمت دلا رہا ہے. پروردگار عالم اس آیت میں عبارت کو تبدیل کر کے کہوں تو ہم سب کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اتنی کٹھن مشکلات تھی نبی کریم پر کہ پروردگار عالم نے عالم غیب سے فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. اب اس آیت کا تعلق کیا ہے حضرت امام ہمام قبلہ ہفتم سامن الحجج سلطان العرب والعجم علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلام علیہ. اور ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو امام رضا علیہ السلام روایت کے مطابق تیسرے علی ہیں کہ جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا. خدا کی بارگاہ میں صرف مہینے 12 ہیں جب سے خدا نے خلق السماوات والارض فی کتاب اللہ. پروردگار عالم نے لکھا ہوا ہے جب سے خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا. اور منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے حرام ہیں. ذالک الدین القیم، یہ ہمارا وہ دین ہے خدا کا جو مضبوطی سے زمین پر گڑا ہوا ہے. روایت آپ کے سامنے ہے 5ویں امام سے. جابر ابن یزید جوفی نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ فرمایا سال ہیں ہمارے نانا، مہینے ہیں ہم. سال بنا مہینوں کے مکمل نہیں ہو سکتا. اگر آپ مسقط میں آ کر رکے اور فروری میں آپ چلے گئے اپنے وطن اور اپریل میں پھر آئے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں سال بھر رکا. جہاں مہینہ ناقص ہوا سال بھی ناقص ہوا. جہاں پر عقیدہ امامت ناقص ہوا وہاں سال ناقص ہوا. اور فرمایا 4 مہینے جو حرام ہیں ان سے مراد کہا یہ وہ امام ہیں کہ جن کے نام علی ہیں. سب سے پہلے حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ، دوسرے حضرت سید الساجدین زین العابدین، تیسرے امام کون جن کا نام علی ہے؟ وہی ذات والا صفات حضرت ابی الحسن علی ابن موسیٰ الرضا کے
اور چوتھے علی حضرت امام علی نقی جن کی قبر مطہر سامرہ میں ہے، یعنی امام ہادی علیہ السلام۔ جس طرح سے آپ لوگ سلوات بھیج رہے ہیں، میرا دل ہے جمعے کی نماز پڑھا دوں یہاں پر، کیونکہ جو خطبے کا ایک سماں باندھ دیا آپ لوگوں نے، خدا انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ڈریے نہیں، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ تو پروردگار عالم واقعی جس طرح سے آپ حضرت سلوات بھیج رہے تھے، تو خدا تبارک و تعالیٰ آپ کو آل محمد پر درود بھیجنے والوں میں سے شمار کرے انشاءاللہ۔ جو اسی طرح سے صبر کو جس طرح سے کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ اب تمام کے تمام ائمہ معصومین وارث ہیں رسول خدا کی تمام خصوصیات کے، اور ہر امام کی ایک الگ خصوصیت ہے جو اجاگر ہوئی اس امام کی زندگی میں۔ آپ کے سامنے جناب سیدہ تشریف لائیں خدمت اقدس سے ختمی مرتبہ نے، پدر گرامی بابا جان میرے ان دونوں بچوں کو کوئی چیز ورثے میں دیجئے۔ ختمی مرتبہ نے کیا فرمایا؟ اما الحسن فلہ سعودتی وہیبتی، حسن کو میں نے اپنی سعودتی یعنی اپنی آغائی دی اور اپنی ہیبت دی، اور حسین کو میں نے اپنی بہادری اور سخاوت دی۔ یہ دو چیزیں ان شہزادوں کو ملی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جناب امیر کی جو شخصیت ہے وہ تو ایک کثیر جہاد شخصیت ہے۔ ہر صفت کو آپ جناب امیر کی دیکھیے، وہ بالکل اپنے عروج پر جلوگر نظر آتی ہے دنیا کی حد تک جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام سجاد کی ایک الگ شخصیت، سید الشہداء امام مجتبیٰ، ہر امام کی ایک الگ شخصیت ہے، اور ہر امام کی ذات سے کچھ خاص قسم کی کرامتیں اور تجلیاں نورانیت صادر ہوئی۔ کیا مطلب؟ بھائی آپ جاتے ہیں، اصل میں تو خانہ کعبہ کیا ہے؟ وہ چوکور عمارت ہے خانہ کعبہ، بیت اللہ خدا کا گھر، چکر اس کے کاٹنے جاتے ہیں، قبلہ گاہ وہ ہے، لیکن حجر اسود کو بھی بوسہ دیجئے، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھیے، پھر اس کا صفا مروہ کی صحیح کیجئے، پھر سر منوائیے، پتھر کنکریاں ماریے شیطان کو۔ اب آپ کو جو چیز یہاں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ تمام کے تمام اعمال مکمل ہوں گے تو یہ حج ہوگا، اور ہر عمل کی اپنی ایک افادیت ہے، اپنی ایک خصوصیت ہے، اور اپنی ایک نورانیت ہے۔ اسی طرح سے ائمہ میں سے ہر امام کی اپنی ایک تجلی ہے، ایک نورانیت ہے، ایک کرامت ہے۔ جس طرح سے نماز میں سجدے کی اپنی ایک الگ کرامت ہے، رکوع کا اپنا ایک الگ ذکر ہے، قنوت کا اپنا ایک الگ ذکر ہے۔ تو یہ میں ملا نہیں رہا ائمہ کو قنوت اور سجدے سے، یا ائمہ کو ملا نہیں رہا حجر اسود یا خانہ کعبہ یا صفا مروہ سے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی ذہن میں سوال ہے کہ یہ سب کے سب وارث ہیں رسول خدا کے، تو ان میں کچھ ہمیں متغیر چیزیں نظر آتی ہیں، کسی امام سے کوئی چیز زیادہ صادر ہو رہی ہے، کسی امام سے کوئی چیز کم صادر ہو رہی ہے، تو میں اس کا بڑے آسان الفاظ میں آپ کو بتا دیا حل کہ کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اب آئیے آیت کی طرف کہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، حبیب صبر کرو اسی طرح سے جس طرح سے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ بغیر کسی مقدمے اور تمہید کے حدیث اللہ میں جو 8ویں امام کی شان میں پروردگار نے الفاظ بیان کیے ہیں وہ سن لیجئے۔ حدیث اللہ کے بعد کیا ہوا؟ خود امام موسیٰ کاظم کی امامت، کٹھن ترین مشکل ترین امامت کے ادوار میں سے ایک امامت۔ ابھی امام موسیٰ کاظم امام بنے نہیں ہیں کہ خط آ رہا ہے کہ جس کو وصیت کی ہے جعفر صادق نے اس کا سر اتار کر ہمارے پاس بھیجو، اور پھر اس کے بعد امام کی زندگی، اور پھر آپ جانتے ہیں کتنی کٹھن زندگی 7ویں امام کی مسلسل قید و بند میں، اور پھر اس کے بعد جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شہید ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، تو پھر ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا واقفیہ کا کہ 7ویں امام کے بعد کسی کی امامت نہیں ہے۔ ابھی پچھلا مسئلہ دبا نہیں تھا کہ چھٹے امام کی وصیت کس کو ہے، جناب اسماعیل کی طرف ہے یا جناب امام موسیٰ کاظم کی طرف ہے، اور اس کے بعد جب وہ مسئلہ مومنین نے اصحاب نے حل کیا تو پھر ایک اور مسئلہ کہ واقفیہ یعنی 7ویں امام بعض نے کہا شہید نہیں ہوئے، آسمان کی طرف چلے گئے، یہی 12ویں ہیں جو آ کر قیام کریں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ بعض لوگوں کے پاس، بعض جو وکلا تھے ان کے پاس جو 7ویں امام کے خمس و زکوٰۃ اور شرعی رقوم تھی، وہ انہوں نے امام رضا کو دینے سے
انکار کر دیا. اور پھر یہ جو واقفیہ فرقہ آیا اس کی عجیب داستان ہے, اور کس طرح سے امام رضا علیہ السلام نے کس طرح سے ہدایت کی, کس طرح سے گفتگو کی, اور کس طرح سے سمجھایا لوگوں کو, کبھی اپنے علمی مباحثات کے ذریعے, کبھی معجزات دکھا کر. وہ ایک الگ گفتگو ہے کہ جو خراسان میں دکھائے, بعض دفعہ معجزات سفر کے دوران دکھائے. اب اس حدیث اللہ کے الفاظ کو پڑھیے. فقد افترى علي ويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدة موسى عبدي وحبيبي وخيرتي في علي ولي. بربادی ہے, وائے ہے ان لوگوں کے لیے جو بہتان باندھیں, الجاحدین جو انکار کریں, جب میرے ولی اور میرے بنائے ہوئے امام موسیٰ کاظم کی مدت امامت ختم ہوگی, اس کے بعد جو یہ کہیں, میں اپنے الفاظ میں آسان کر کے بتا رہا ہوں کہ موسیٰ کاظم کے بعد اب کوئی امام نہیں ہے, تو حدیث اللہ میں خدا فرما رہا ہے وائے ہو, بربادی ہو, تباہی ہے, ہلاک ہو گئے وہ لوگ کہ جو میرے بنائے ہوئے امام موسیٰ کاظم کے بعد علی ابن موسیٰ الرضا کو نہ مانے اور انکار کریں اور بہتان لگائیں. خدا نے یہاں پر دو لفظ استعمال فرمائے, خدا نے المفترین الجاہدین. افطرا کا مطلب کیا ہے؟ بہتان, جھوٹا الزام. جاہدین یعنی انکار کرنا. نبی کریم کے ساتھ کیا کیا گیا؟ نبی کریم کے ساتھ صرف جاہد انکار نہیں کیا گیا ختمی مرتبت کے ساتھ. کل تک جو لوگ کہتے تھے کہ تم صادق اور امین ہو, ادھر دعوی رسالت کیا گیا, ایک تو انکار کیا گیا تم رسول نہیں ہو, یہی کر دیتے صاحب تو ہم صبر کر کے بیٹھ جاتے. کیا کہا گیا؟ کسی نے شاعر ہو, نعوذ باللہ دیوانے ہو, کاہن ہو, مجنون ہو. یہ تمام کی تمام چیزیں, ایک ہے مرحلہ افطرا کا اور دوسرا مرحلہ ہے جحود کا. امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا, امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں کیا فرمایا, کیا کہا گیا؟ خدا نے جو جملہ فرمایا وہ آپ نے سن لیا. اب چلیے ساتویں امام چلے گئے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کاظم امام آخری تھے اور آسمان کی طرف چلے گئے, اب امامت کوئی نہیں ہے, اب اگر ان کے فرزند اطہر حضرت امام رضا علیہ السلام دعوی امامت کریں تو اب آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا تم الیاذ باللہ خاکم بدہن, تم امام نہیں ہو, تم نعوذ باللہ. کیسے کہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ تو یہ ہے افطرا. اور جاہدین کا مطلب کیا ہے؟ انکار کر دیا. لہٰذا یہ دو چیزیں خصوصیت ہم کو امام رضا اور رسالت مآب کی شخصیت میں اپنی دانش میں کہہ رہا ہوں نظر آتی ہیں. لہٰذا خدا نے فرمایا ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو میرے ولی اور میرے بنائے ہوئے امام موسیٰ کاظم کے بعد میرے بندے, میرے حبیب اور جس ہستی کو میں نے چنا ہے اس سلسلے میں وہ لوگ بہتان باندھیں. وہ کون ہے جس کو میں نے چنا ہے؟ میرا حبیب کون ہے؟ میرا پسندیدہ بندہ کون ہے جس کو میں نے چنا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ میرا خالص بندہ کون ہے؟ فی علی. علی یعنی امام رضا علیہ السلام. ولی ولی مناصری, یہ میرا ولی ہے اور میرا ناصر ہے. کون؟ امام رضا علیہ السلام. اب یہ وہ جملہ ہے جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی تھی, آیت پڑھی تھی, وَمَنْ أَزَعُ عَلَيْهِ أَعْبَاءً نُبُوَّةً وَأَمْتَحِنُهُ بِالْإِسْطِلَاءِ بِهَا. علی بن موسیٰ رضا کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کے کاندھوں پر میں اسی طرح کا بوجھ ڈالوں گا کہ جس طرح انبیاء کے کاندھوں پر بوجھ ڈالا. یعنی کیا مطلب؟ وارث کون ہے؟ کس کے وارث ہیں امام علی رضا علیہ السلام؟ آپ اگر یہ پڑھتے ہیں السلام علیکم وارث آدم صفت اللہ, یعنی تمام کے تمام انبیاء نے جس طرح سے صبر کیا, آباء النبوت, نبوت کا بوجھ اٹھایا امام رضا کے کاندھوں نے. ولادت کب ہوئی؟ 148 ہجری میں. شہادت کب ہوئی؟ 203 ہجری میں. 148 سے اگر آپ 203 ہجری لگائیں تو کتنی برس عمر بنی؟ 56 برس عمر بنی. اور اس کے بعد امام کب بنے؟ آپ مسند امامت پر جلوہ افروز کب ہوئے؟ 148 ہجری میں ولادت ہے. یہ وہی سال ہے کہ جو امام صادق علیہ السلام شہید ہوئے. 148 ہجری میں امام رضا کی ولادت ہوئی ہے. امام کب بنے؟ 183 ہجری میں. 148 ہجری سے لے کر چلیے آپ 183 ہجری کب امام بنے آپ اندازہ کیجیے, اور 183 ہجری سے لے کر 203 ہجری. تو یہ جو امام نے عرصہ گزارا ہے یہ بڑا عجیب عرصہ ہے. اور اس کے بعد 3 برس تک امام کو حکم تھا خدا کی طرف سے کہ خاموش رہنا, کچھ مت بولنا. امام خاموش رہے. اور اس کے بعد جب امام نے گفتگو کرنی شروع کی تو لوگوں نے کہا کہ یہ خلیفہ وقت ہے اور الدم یقطر من سیفہ, یہ آپ کے باپ کو اور دیگر سادات کو, بنی الحسن کو قتل کر چکا ہے اور خون ٹپک رہا ہے اس کی تلوار سے ابھی تک آپ کے خاندان کا. آپ اس طرح سے گفتگو مت کیجئے اے ابو الحسن یا علی بن موسیٰ رضا, اس طرح سے گفتگو مت کیجئے. کہا کہ دیکھو میرے نانا رسول خدا نے کیا کہا تھا, ان اخذ منی ابو لہب شعرتن, اگر ابو لہب
میرے بدن کا ایک بال بیکا کر لے تو مت کہنا کہ میں رسول ہوں. اور اب خدا کا حکم، اگر یہ میرے بدن کا ایک بال بھی بیکا کر دے تو مت ماننا کہ میں امام ہوں. یہ بہت مشکل تھی. بخدا اس جملے کا میں حق ادا نہیں کر سکتا، چونکہ اس جملے کا حق ادا کرنے کے لیے کس ہستی کو ہونا چاہیے؟ یا جناب ابو الفضل عباس ہوں غیر معصومین میں. اگر معصومین میں ہو تو حضرت حجت سلام اللہ علیہ خود ارشاد فرمائیں اس جملے کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے. عجیب جملہ، میں دوبارہ اس کو دہراؤں گا. یعنی حق ائمہ کا ادا ہونا چاہیے جس حد تک ہم ادا کر سکیں. فرمایا پروردگار عالم کے الفاظ ہیں اضعوا علیہ اعباء النبوہ وامتحنہ بالابتلاء بہا، میں نبوت کا بوجھ اس کے کاندھوں پر ڈالوں گا اور ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا کا امتحان دوں گا رسالت اور نبوت کے بوجھ میں ڈبو کر. یعنی کتنا دباؤ ہے حضرت پر، کیا امتحان ہے حضرت پر. یہ ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسول. اور اس کے بعد دو واقعات ملتے ہیں ہم کو، کس سے؟ ختمی مرتبت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. راوی کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ختمی مرتبت کی زیارت ہوئی. 8ویں امام کے بارے میں جلدی جلدی بتاؤں گے واقعہ. 8ویں امام کے بارے میں گفتگو کی. جب 8ویں امام کا نام آیا، اس میں گرامی آیا، تو نبی کریم نے مجھ سے خواب میں حکم دیا، 3 دفعہ حکم دیا، کہو صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ. نبی کریم اپنے جس بیٹے کے بارے میں کہیں کہو صلی اللہ علیہ. خداوند تبارک و تعالیٰ کا درود نبی کریم کی زبان سے خدا کا درود 3 دفعہ رسول خدا حکم فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شخصیت بڑی ممتاز اور منفرد ہے. اور اس کے بعد اور اس کے بعد جو لقب دیا گیا ہے بعض روایات اور واقعات کے مطابق نبی کریم کی جانب سے امام رضا علیہ السلام کو عالم آل محمد. ان میں تمام کے تمام ہستیاں آل محمد میں عالم ہیں، لیکن ان میں جس کو کہا جائے عالم آل محمد تو تعبدیات ہم سمجھ نہیں سکتے. کیا مطلب، میں نے جملہ کیوں کہا؟ سب سے زیادہ جو آپ کو روایت ملتی ہے کس کی زمان مبارک سے ملتی ہے؟ 5ویں 6ٹھے امام سے. علوم آل محمد کو کس نے پھیلایا؟ 6ٹھے اور 5ویں امام نے. نبی کریم فرمانے میرے اس بیٹے کو کہو عالم آل محمد. تو یہ کیوں میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا؟ زیادہ ہم اپنی عقلوں کو چلا نہیں سکتے یہاں پر. یہ عجیب لقب ہے. یہ صرف تعبدیات کی طرف جائیے آپ، جو جس طرح چیز ملی اس کو آپ سمجھیے. اور اس کے بعد فرمایا وَأَمْتَحِنُهُ، اور امتحان دوں گا میں کس کا؟ ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا کا. بالابتلاء، اصطلاح کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ڈبو دینا، گاڑ دینا، کوئی چیز ڈوب جائے، مستغرق ہو جائے کسی چیز میں. نبوت کا بوجھ ڈالوں گا اور اس کے بعد امتحان دوں گا. جب امتحان لیا جاتا ہے تو کس طرح سے لیا جاتا ہے؟ جب امتحان لیا جاتا ہے تو کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں؟ اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. جب تکلیف اور اذیت ہوتی ہے تو آپ کو کون سی 2 خصوصیات چاہیے؟ حلم کی، صبر کی. لہٰذا خدا فرما رہا ہے اصبر کما صبر اولو العزم من الرسول. اگر خطاب ختمی مرتبت سے تھا کہ اے حبیب صبر کرو جس طرح سے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. اولو العزم رسول کون ہے؟ عیسیٰ ہیں، موسیٰ ہیں، نوح ہیں. یہ ان انبیاء کے واقعات پڑھیے جا کر. نہ نبی کریم نے کبھی دریا نیل سے عبور کیا، نہ نبی کریم کے ساتھ وہ واقعات اور تکالیف پیش آئیں جو جناب موسیٰ کو پیش آئیں. نہ نوح کی طرح جناب ختمی مرتبت کی عمر طویل تھی کہ 950 برس اذیتوں کو سہا ہو. 63 برس کی عمر تھی. 40 برس کی عمر میں علی الاعلان رسالت کا اعلان کیا. 63 برس کی عمر میں نبی کریم دنیا سے چلے گئے. تو کل زندگی کتنی تھی رسالت کی؟ 23 برس. 23 برس زیادہ ہیں، 950 برس زیادہ ہیں. بدر، خیبر، خندق، احد، حنین زیادہ تکلیف دہ ہے یا 40 برس بیابان میں بھٹکنا جناب موسیٰ کی طرح؟ بدر، خیبر، خندق، احد کا امتحان زیادہ ہے یا مائدہ آسمانی کا زمین پر نازل ہونا؟ بنی اسرائیل کے ساتھ تمام واقعات. کامن سینس ایک سیدھے سادے آدمی کی عقل کہتی ہے جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب نوح کے واقعات زیادہ کٹھن ہیں. ہمارے زمین میں تو صرف 23 برس رسالت کی زندگی گزاری. لیکن یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے اور دیگر آیات کے نبی کریم نے جو 23 برسوں میں جس طرح سے اذیتوں کو سہا کسی پیغمبر نے نہ سہا. کیا صرف 23 برس کی بات ہے؟ نہیں. اب یہاں مجھے جملہ کہنے دیجیے، اپنے ذہنوں میں رکھیے گا اس کو. اہل بیت کے سلسلے میں ہم صرف 2-3 آیتوں کو دیکھتے ہیں. کون سی؟ انما یرید اللہ کو
دوسری آیت کون سی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کو. تیسری آیت کون سی؟ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. جو اہل بیت کی شخصیت کا موضوع ہے وہ آپ تمام انبیاء جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا ان انبیاء کی رسالت کے کاموں کو دیکھیے, ان کے گھر والوں کے بارے میں قرآن میں کیا کہا دیکھیے, اور اس کے بعد اہل بیت پیغمبر اکرم کے بارے میں قرآن میں کیا کہا دیکھیے. لہٰذا جب پیغمبر اکرم دنیا سے جا رہے ہیں تو پیغمبر اکرم کے سامنے جناب سیدہ جناب امیر سے لے کر حضرت حجت تک سب کی امامت اور عصمت کے واقعات ہیں. اس اذیت کو لے کر پیغمبر اکرم دنیا سے گئے, لہٰذا یہ مقام پیغمبر اکرم کا اسی طرح سے پروردگار عالم فرما رہا ہے اضع علیہ اعباء النبوہ, میں نبوت کا بوجھ ڈالوں گا ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا کے کاندھوں پر. وامتحنہ بالاضطلاع علیہ, اور امتحان دوں گا کس طرح سے کہ جب نبوت کا بوجھ پڑا. اب میں اپنے الفاظ میں آسان طریقے سے, اے ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا, جب تمہارے کندھوں پر نبوت کا بوجھ ہم نے ڈالا اور تمہارے نانا کے بارے میں تو ہم نے یہ کہا تھا قرآن میں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. اگر نبوت کا بوجھ ڈالا گیا ختمی مرتبت پر اور مترجمین نے کہا کہ حبیب کیا ہم نے تمہاری کمر پر سے اس بوجھ کو نہیں اتارا جس کی شدت کی وجہ سے تمہاری کمر نقض ظہر انقض ظہرک, تمہاری کمر جھکے جا رہی تھی, تمہاری کمر دوہری ہوئی جا رہی تھی, تمہاری پشت میں تمہاری کمر میں تمہاری ظہر میں درد ہو رہا تھا, ہم نے اس بوجھ کو ہٹایا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس جملے کی برکت سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا نے اپنی امامت کی زندگی میں وہ تمام امتحانات سے گزرے ہیں. لہٰذا اگر آپ کو درود جناب شیخ طوسی یاد ہو جو وظائف الابرار میں ہے والحجج الرضویہ, یعنی وہ حجتیں جو امام رضا علیہ السلام نے دی, اور اس کے بعد جو واقعات امام رضا علیہ السلام کے. میں جلدی سے اس روایت کو مکمل کروں. یقتلہ عفریت مستکبر, اس کو قتل کرے گا کون؟ وہ عفریت جو کہ مستکبر ہے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ثابت نہیں ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو شہید کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا, یقتلہ قتل کرے گا علی ابن موسیٰ الرضا کو عفریت مستکبر. عفریت کا معنی جا کر آپ ڈکشنری میں دیکھیے گا, مستکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا, بڑا طاغوت, اپنی حد سے بڑھنے والا, بہت استبداد ہوگا, بہت ڈراؤنی کیفیت ہوگی. یہ امام رضا کے قاتل کے بارے میں. تو سب جس کو خدا کہے عفریت مستکبر, امام رضا نے کیا امتحانات جھیلے ہوں گے وہاں پر. اور پھر اس کے بعد یہ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں دفن کے بارے میں خصوصیت ہے. اب یہاں پر ایک درود بھیجیے ذرا محمد آل محمد پر. ہم سب کی مشکلوں کو حل کرے, مشکل کشائی کرے. اچھا, میں سوچ رہا تھا کہ تقریر دوسری طرح سے کروں, لیکن مجھے خیال آیا کہ حضرت کی زندگی کے ہر پہلو سے ایک ایک واقعات آپ کے سامنے بیان کروں, البتہ مقررہ وقت میں. تو کتاب جو کھلیے ڈریے گا مت, اور یہ نشانیاں پچھلے سالوں کی ہیں جو اس جلد میں نبی امام کا بھی ذکر ہے اور یہ بقیہ واقعات بھی, تو یہ نشانیاں پچھلی ہیں, یہ آج کے لیے نہیں ہے نشانیاں, گھبرائیے گا مت آپ. ویسے بھی کل جمعہ ہے, لیکن بہرحال میں آپ کو اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. اب جو قافلہ لینے گیا تھا امام رضا علیہ السلام کو فوجیوں کا کہ اب بلا کر لاؤ مدینے سے, کہاں؟ خراسان. بتایا گیا کس راستے سے لانا, کس راستے سے مت لانا. اب وہ کس راستے سے نہ لانا جہاں پر مومنین ہے. مسئلہ ہو جائے گا کہ تم ہمارے امام کو لے کے جا رہے ہو, سب ایسے راستے سے لانا کہ جہاں پر چاہنے والے نہ ہوں. تو جو ساتھ چلا تھا لے کر, اس نے امام کی عبادتوں کو پوری باریکیوں کے ساتھ نقل کیا, اور واقعاً وہ عبادتیں پڑھ کے ہی انسان کو لگتا ہے کہ 5-6-7 لاکھ گنا اس کے جھڑ گئے. آپ کیا معلوم یہ کیا بات کی آپ نے عبادتوں کو پڑھ کے؟ میں نے بھی پچھلے ہفتے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی کہ من ذکر عندہ, جس کے سامنے ہمارے
فضائل کا ذکر کیا جائے. فیرق لنا قلبہ، اس کا قلب رقت آ جائے اس میں. مسحت الملائکۃ ظہرہ، ملائکہ اگر اس کی پیٹھ کو مس کرتے ہیں اور خدا اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو سرکار اگر امام رضا کی عبادتوں کا حال پڑھ کے آپ کے دل میں رقت قلب پیدا نہ ہو تو پھر کہاں جا کے رکیے گا آپ. اب یہاں پر قنوت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقع ایسا جامع اور مانع قنوت ہے کہ عجیب قنوت ہے اور اتنا مختصر ہے. وہ یہ کہ جب امام نماز شب کا بیان ہے اس میں کون کون سی سورے پڑھتے تھے کیا کیا، اب آپ سنیے. قنوت میں کیا پڑھتے تھے مولا اپنی نماز شب کے؟ فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، خود آل محمد درود بھیج رہے ہیں. اور پھر فرمایا اللہم صلی علی پھر فرماتے تھے، پھر فرمایا اسے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، پروردگار ہماری بھی ہدایت فرما ان لوگوں کے ساتھ ساتھ جن کی تو نے ہدایت کی ہے. یعنی پروردگار جو تیرے ہادی ہیں، جو مہتدی ہیں، ان کے ساتھ ہمیں بھی ہدایت دے. وعافنا فیمن عافیت، اور ہم کو بھی عافیت صحت و سلامتی عطا فرما ان کے ساتھ ساتھ کہ جن کو تو نے عافیت اور صحت و سلامتی دی ہے. وتولنا فیمن تولیت، اور پروردگار ہمارے امور کو بھی اپنے ہاتھ میں اسی طرح سے لے لے جس طرح سے تو نے اپنے بہت سارے اور بندوں کے امور کو بھی ہاتھ میں لیا ہے. وبارک لنا فیما اعطیت، پروردگار برکت دے ہمیں ان تمام نعمتوں میں جو تو نے ہم کو دی. وقنا شر ما قضیت، پروردگار اور جو تیرے حتمی فیصلے ہیں نا تو کر رہا ہے اس میں جو شر کا پہلو ہے اس سے ہم کو دور رکھ، ہم کو بچا لے. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، پروردگار کیونکہ فیصلہ تو ہی کرتا ہے، تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. انه لا يذل من واليت، پروردگار وہ کبھی بھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا کہ جس کے امور کو تو اپنے ہاتھوں میں لے لے. ولا يعز من عاديت، اور وہ کبھی عزت والا بن نہیں سکتا جو تجھ سے دشمنی کرے. تبارک ربنا وتعالیت، پروردگار تیری ذات بہت بڑی ہے، بہت پاکیزہ ہے. کتنی ختم ہو گئی دعا، کتنی مختصر دعا ہے. اس کی شر اگر تشریح کرنے پر انسان آئے تو عجیب سلسلہ ہے. یعنی پروردگار جو تو فیصلے کر رہا ہے، مثال دے دوں اس کی چھوٹی سی ایک. پروردگار اگر ہم اس بستی میں ہیں کہ جس بستی میں لوط کی قوم آباد ہے، اگر ہم اس بستی میں جس میں قوم عاد آباد ہے، اگر ہم اس بستی میں جس بستی پر عذاب آنے والا ہے تیرا فیصلہ ہو چکا ہے، تو امام فرما رہے ہیں پروردگار اگر تیرا عذاب آنا حتمی ہو چکا ہے اور تو فیصلہ کر چکا ہے کہ اس بستی پر عذاب بھیج. میں ایک مثال کے ذریعے بتا رہا ہوں، امام یہ نہیں فرمانا چاہ رہے بستی یا شہر، میں مثال دے رہا ہوں. تو پروردگار ہم جتنے بھی برے لوگوں کے درمیان گھر چکے ہوں، پروردگار ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر کہ جن پر تیرا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے کہ تو ان کے اوپر اپنے برے فیصلوں کے ذریعے عذاب بھیجے گا. اگرچہ خدا کا کوئی فیصلہ برا نہیں ہوتا، میں بندے کی نسبت یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کا بندہ یہ کہتا ہے. یعنی پروردگار اگر فرض کیجئے ہم اس بستی میں ہوتے کہ جس بستی میں خدا کا عذاب آنے والا ہے، امام فرمانا پروردگار تیرا فیصلہ ہو چکا ہے اس بستی پر عذاب آئے، لیکن پروردگار وہ جو عذاب آئے گا نا وہ شر ہے ہمارے لیے، ہمیں اس سے بچا لے، گناہگاروں کو مار دے. خوب توجہ کیجیے کتنی جامع دعا ہے. انسان چاہتا ہے کہ اس کی رزق، روزی، بدن، عبادت، مال، آل، اولاد، قبیلہ، گھر، عشیرہ یہ پھلیں پھولیں، تو کتنی لمبی دعا ہو جائے گی. امام فرمانے بارک لنا فیما اعطیت، پروردگار رشتہ دار تو نے دیے، یہ بدن تو نے دیا، یہ رزق تو نے دیا، یہ گھر تو نے دیا، تمام چیزیں تو نے دی، جتنی بھی چیزیں تو نے مجھے عطا کی سب میں برکت دے. چار الفاظ کے ذریعے امام نے سب کو سمیٹ کر رکھ دیا. لہذا یہ، اور اس کے بعد امام فرماتے تھے 70 دفعہ استغفر اللہ واسألہ التوبہ. اب یہاں پر ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ اس کو پڑھ کر ہم، جناب راوی کہتا ہے کہ المناقب کے اندر یہ واقعہ ہے، ہم امام رضا السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو اس کی دیواریں دکھی ہم کو دور سے. پرانے زمانے میں دیواریں ہوتی تھی نا، تو ہم کو دیواریں دکھی. سمعت وعیتاً، ہمیں کچھ چیخ پکار کی آواز سنائی دی. فَإِذَا نَحْنُ بِجَنَازَةٍ، ہم آگے بڑھے تو اس کی دیواریں دیکھی، ابھی شہر میں داخل نہیں ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا جنازہ جا رہا ہے، کیونکہ آوازیں نہیں تو ہم نے کہا کون ہے، جا کے دیکھا جنازہ جا رہا ہے. فَلَمَّا بَصُرْتُ بِهَا رَأَيْتُ سَيِّدِي وَقَدْ ثَنَّ رِجْلَهُ عَنْ فَرَسِهِ،
جب میں نے جنازے کو دیکھا تو اس کے ساتھ میں نے دیکھا امام رضا علیہ السلام کو کہ اپنے دونوں پیروں کو جوڑ دیا گھوڑے سے اترتے وقت. یہ کنایا ہے، اشارہ ہے. جب انسان گھوڑے سے اترتا ہے تو انسان دونوں پیروں کو اپنے جوڑتا ہے، پھر اس کے بعد ملا کر اترتا ہے. تو کہہ رہا ہے یہ میں نے دیکھا کہ امام دونوں ایک طرف اپنے پہلو کو ڈالا اور گھوڑے سے اترنا چاہ رہے ہیں. اور پھر اقبل نحو الجنازہ، امام جنازے کی طرف گئے. فرفعہا، اور اٹھایا جنازے کو. ثم اقبل یلوذ بہا کما تلوذ الصخلۃ بامھا، جس طرح سے کوئی لاڈ کرنے والا اونٹنی فرض کیجئے، بکری، کس طرح سے کوئی چیز بڑا لاڈ کرے اپنی اولاد سے، یا ماں جس طرح اپنی اولاد سے لاڈ کرے، کس طرح سے لاڈ ہوتا ہے وہ، اس طرح سے جنازے کے ساتھ امام نے اس کو لپٹایا یا جنازے کے پاس بیٹھے. اب تفصیلات مجھے نہیں پتا. پہلی دفعہ آئے امام مشہد طوس، ابھی داخل نہیں ہوئے شہر میں، جنازے کو دیکھا فوراً اپنے گھوڑے سے اترے، تشریف فرما ہوئے زمین پر اور گئے وہاں پر یہ کام کیا. ثم اقبل علیہ، پھر راوی کہتا میری طرف امام نے مڑ کر دیکھا کہ یا موسیٰ ابن سیار، اے موسیٰ ابن سیار، من شیع جنازۃ ولی من اولیائنا، جو ہمارے سچے چاہنے والوں میں سے کسی کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلے، خرج من ذنوبہ، اپنے گناہوں سے اس طرح نکل کر آتا ہے باہر، کیوم ولدت امہ لا ذنب علیہ، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حتی اذا وضع الرجل علی شفیر قبرہ، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ جب جنازہ قبر میں رکھا گیا تو میں نے اپنے آقا و مولا آٹھویں امام کو دیکھا کہ انہوں نے دوبارہ رخ کیا. فافرج الناس عن الجنازہ، لوگوں نے راستہ دیا امام کو، حتی بدا لہ المیت، یہاں تک کہ امام میت کے پاس آ گئے. فوضع یدہ علی صدرہ، امام نے اس شخص کے میت کے سینے پر ہاتھ رکھا. ثم قال یا فلان ابن فلان ابشر بالجنہ، اے فلانی فلان، پہلی دفعہ دیکھا ہے امام نے جنازے کو، سینے پر ہاتھ رکھا، خوشخبری ہو تجھے جنت کی. فلا خوف علیک بعد هذه الساعہ، اب آج کے بعد، اس گھڑی کے بعد تجھے کوئی ڈر نہیں ہوگا. میں نے کہا ابن رسول اللہ، یہ جعلت فداک، قربان جاؤں. هل تعرف الرجل، جانتے ہیں جنازہ ہے بھی کس کا؟ مومن ہے، کافر ہے، عیسائی ہے، کون ہے، کیا آپ جانتے ہیں کس کا جنازہ ہے؟ فواللہ انہا بقعۃ لن تطعها قبل یومک ھذا، ابن رسول اللہ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ آپ آج سے پہلے اس شہر میں نہیں آئے. اچھا شہر میں ہوتے تو بات سمجھ میں آتی، تو اس کی دیواریں دکھ رہی ہیں ابھی. فقال علی، امام نے فرمایا موسیٰ ابن سیار، اما علمت، کیا تمہیں یہ نہیں پتا، انا معاشر الائمہ تعرض علینا اعمال شیعتنا صباحا و مساء، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے جتنے بھی شیعہ ہیں ان کے اعمال ہمیں صبح شام دکھائے جاتے ہیں. فما كان من التقصير في اعمالنا سألنا اللہ تعالی الصفح لصاحبہ، جب ہمارے سچے ماننے والوں کے اعمال ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس چاہنے والے کے عمل میں کوئی کمی ہے، ہم خدا سے دعا کرتے خدا اس کو مکمل کر دے. یہ ہیں امام الرؤوف. وما كان من العلو، اور اگر ہمارے شیعوں کے اعمال میں اچھائی ہوتی ہے تو ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار شکر ہے تیرا کہ تو نے توفیق دی. یہ عجیب روایت ہے، اور اس طرح سے امام کا جانا، اس کو اپنے سینے سے لگانا کہ جنازے کو. اب درود بھیجیے امام کی بارگاہ میں. اب تکمیل توحید کیسے ہوگی؟ امام کا جو روایت ہے، یہ جب مامون کے دربار میں آ گئے امام، اس کے بعد یہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ عجیب سلسلہ تھا اور امام سے کہا گیا کہ خطبہ دیا جائے. امام نے خطبہ دیا اور خطبے میں سب سے پہلے توحید پر گفتگو فرمائی اور پھر اس کے بعد دین اسلام کے بارے میں گفتگو فرمائی، پھر اپنے جد رسول خدا کے بارے میں گفتگو فرمائی. ایک بات یہ کبھی کبھی امام پر، ائمہ پر الزام لگانے کی کوشش کی گئی کہ آپ باقاعدہ اپنا کوئی سلسلہ الگ چلانا چاہتے ہیں. یہ تو امامت کے زمانے میں، اور امام ہمیشہ لفظ استعمال کروں گھبراتے تھے اس بات سے کہ کہیں ہم پر یہ الزام نہ لگ جائے. دلیل نہج البلاغہ کہ یا علی، یہ آپ کو کیسے پتا، یہ آپ کو کیسے پتا، یہ واقعہ ہوگا آپ کو کیسے پتا؟
کہا کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ تم میرے وجہ سے میرے بھائی رسول خدا کے سلسلے میں کفر نہیں کرو گے تو تمہیں کیا کیا بتاتا. گھبراہٹ ہے جناب امیر کو, کہیں میرے بھائی رسول خدا کے علم پر کوئی انگلی نہ اٹھائے, کہیں رسول خدا پر کوئی اعتراض نہ کر لے. یہی پانچویں امام کا حال تھا, یہی چھٹے امام کا حال تھا. لہذا جب امام نے سے کہا گیا میرے بقول کی خطبہ دیا جائے تو فالحمد للہ البدیع البدیع, حمد اس خدا کی کہ جو اب البدیع البدیع اس کو چھوڑ دیجئے, آپ اس کی تشریح کو چھوڑ دیجئے. القادر القاہر, اس کو بھی معنی آپ کو پتا ہے, قادر ہے اور اپنی مرضی کے مطابق ہر کام کر ڈالتا ہے. الرقیب علی عبادہ, اپنے بندوں کو مسلسل دیکھ رہا ہے. المقیت علی خلقہ, اپنے بندوں کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے. الذی خضع کل شیء لملکہ, یہ وہ پروردگار ہے کہ اس کی بادشاہی کے سامنے کسی کی بادشاہی نہیں چلتی. وذل کل شیء لعزتہ, ہر عزیز اس کی عزت کے سامنے ذلیل ہے. واستسلم کل شیء لقدرتہ, ہر شے اس کی قدرت کے آگے ڈھیر ہو چکی ہے, زمین چٹوا دی ہے اس کی قدرت نے ہر شے کو. تواضع کل شیء لسلطانہ وعظمتہ, ہر شے اس کے سامنے حقیر ہے, اس کی بادشاہت کے سامنے حقیر ہے. احاط بکل شیء علمہ, ہر چیز کے گرد اس کے علم میں ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. احصا عددا, ہر چیز کی گنتی اس کو پتا ہے. فلا یعودہ کبیر, بڑی چیز کو سنبھالنے میں اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہے. کہ سورج کو کیسے زندہ رکھا ہوا ہے, چوٹی کو زندہ رکھا ہوا ہے تو آسان نہ, چوٹی کو زندہ رکھنے میں اس سے آسانی ہے سمجھو, نہ سورج کو زندہ رکھا ہوا کو مشکل ہے. جس طرح چوٹی کو زندہ رکھا ہے اسی طرح سورج کو زندہ رکھا ہے. ولا یعزب عنہ صغیر, کوئی چھوٹی چیز اس کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں ہے. الذی لا تدرکہ الابصار الناظرین, یہ وہ خدا ہے کہ آنکھیں دیکھنے والوں میں اسے دیکھ نہیں سکتی. ولا تحیط بہ صفۃ الواصفین, اور وصف کرنے والے جتنا بھی وصف کر لیں ان کا وصف کائنات کے تمام لوگ مل کر خدا کا وصف کرنا چاہیں وصف نہیں کر سکتے, رتی برابر اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے. لہ الخلق والامر, جس طرح سے چاہتا ہے چیزوں کو خلق کرتا ہے. مسئلہ اعلیٰ سماوات اور زمین میں اسی کی ہیں. وہو العزیز الحکیم. اب آپ یہ دیکھیے کس طرح سے خطبہ دیا امام نے توحید پر. آپ سے کیا کہا گیا, اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک وللت عن دینی. پروردگار اپنی پہچان, پروردگار اگر تو نے نہیں کروائی میں تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا. اپنے رسول کی پہچان کروا, اگر تو نے رسول کی پہچان نہیں کروائی میں اپنے ولی اور تیری حجت کو نہیں پہچان کر پاؤں گا. پروردگار مجھے میرے امام زمانہ کی معرفت عطا فرما, اگر تو نے مجھے میرے زمانے کے امام کی معرفت نہ دی اب کیا ہوگا. اب مولانا کو نہیں پہچان پاؤں گا, مراجع کو نہیں پہچان پاؤں گا, امام بالوں کو نہیں پہچان پاؤں گا, نوحہ خان کو نہیں. اگر میرے امام کی معرفت مجھے نہیں ملی میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. امام کے بعد گمراہی اور کچھ نہیں ہے. لہذا امام رضا علیہ السلام نے سب سے پہلے اسی دعا کا عملی نمونہ پیش کیا. سب سے پہلے گفتگو کی توحید پر, اللہم عرفنی نفسک, ذات خدا کو پہچانوا رہے ہیں امام رضا علیہ السلام. پھر اس کے بعد فرمایا دین خدا کی بات کی, میں اس کو نہیں پڑھوں گا وقت نکل جائے گا. اور اس کے بعد فرمایا پروردگار جعل فیہ النور والبرہان, پروردگار تو نے اپنے دین میں نور رکھا ہے, دلائل رکھی ہیں, والشفاء والبیان, ہر چیز کو واضح کیا ہے, تو نے اپنے دین میں شفا رکھی ہے. وبعث به من اصطفى من ملائکتہ الی من اجتبى من رسلہ, اور پروردگار تو نے اپنے ان ملائکوں کو زمین پر بھیجا ان رسولوں کے پاس کہ جن کو تو نے رسول بنایا تھا. پچھلی امتوں میں بھی تو نے ایسا کیا, گزرے ہوئے زمانوں میں بھی تو نے ایسا کیا, یہاں تک کہ تیری رسالت آ کر ختم ہوئی کس کے اوپر, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. فختم بہم نبیین, تو نے ہمارے نانا رسول خدا کے ذریعے دین کو نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمایا. وقف به علی آثار المرسلین, اور اسی طرح سے میرے نانا نے آگے پیغام توحید دیا جس طرح سے گزشتہ انبیاء نے. وبعثہ رحمۃ للعالمین, تو نے رسول خدا کو رحمت للعالمین بنایا. بشیرا للمؤمنین, مومنین کے لیے خوشخبری دینے والا بنایا. کون سی مومنین کو خوشخبری, جو رسول خدا کی ایک المصدقین, رسول خدا کی ایک بھی پیغام کی تصدیق نہیں کی ان کے لیے رسول خدا کوئی خوشخبری نہیں ہے.
چاہے دھوپ میں کوئی پیغام دیا ہو یا رات کی تاریکی میں، چاہے دن کو دیا ہو یا رات کو، چاہے جنگ میں دیا ہو، چاہے سفر میں، چاہے حضر میں، نہ دھوپ کی چبھن پیغام سے دور کرے۔ اب میں کیا بتاؤں سرکار، درود دیجیے محمد آل محمد۔ جس طرح سے صبح کی نماز پڑھتے ہیں رسول خدا کی تصدیق کے لیے، اسی طرح ظہر کی بھی پڑھیے۔ سردیوں میں روزے رکھے تھے کہ نہیں رکھے تھے؟ وہ بولو 12 گھنٹے کا 10 گھنٹے کا نہیں، اور گرمیوں میں روزہ تو ہم نہیں سمجھتے بھی غلط کیا، نعوذ باللہ، نہیں، آپ کو بشارت نہیں ملے گی۔ گرمیوں کے بھی روزے رکھیے، سردیوں کے بھی روزے رکھیے۔ وَالنَّذِيرَ لِلْكَافِرِينَ، ڈرانے والا بنایا، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ کون سے کافر؟ المکذبین۔ کلمہ پڑھ کے مت سمجھ لینا کہ مسلمان ہو گئے، اگر ایک چیز کو بھی ٹھکراؤ رہو گے کافر۔ لِتَكُونَ لَهُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، تاکہ نبی کریم کے پاس حجت بالغہ ہو، کل کو یہ نہ کہے کہ خدایا تو نے کسی کو نہیں بھیجا، ہمیں نبی کے ذریعے حجت پوری کی خدا نے۔ اور کس طرح سے، یہ عجیب جملہ ہے قرآن کی آیت، یہلک من ہلک عن بینۃ، جو جہنم میں جائے وہ بھی پورا ثبوت ہونے کے بعد جائے، وَیحییٰ من حی عن بینۃ، اور جو جنت میں جائے ایمان کے نور سے جس کا دل روشن ہو، وہ بھی دلیل کے ذریعے ایمان کو حاصل کرے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ توحید، نبوت، دین۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ اب یہ خدا کے پاس علم تھا جس کے ذریعے خدا چونٹی کو بھی چلا رہا ہے، سورج کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ جو خدا نے دین نازل کیا زمین پر، وہ دین کے جس میں شفا ہے، برہان ہے، بیان ہے، اور اس کے بعد نبی کریم کو اس عظمت کے ساتھ خلق کیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سر جوڑ کر ہم بیٹھے، دیکھیے حضرت رضا ہیں، خراسان کا دربار ہے، اور حضرت رضا خطبہ دے رہے ہیں، کن کے سامنے؟ ایک سے بڑھ کر ایک فقی، ایک سے بڑھ کر ایک عالم، ایک سے بڑھ کر ایک پڑھا لکھا شخص۔ کسی کی تیوریوں پر بل نہ آ جائے، کسی کو برا نہ لگ جائے۔ دیکھیے اب فرمایا، اب آپ سوچئے کہ یہ خدا ہے، یہ دین خدا، یہ نبی۔ اب دین خدا تو ہمارے پاس نبی لے کر آئے تھے، اور یہ واقعہ ہے حضرت کا 200 ہجری۔ حضرت جس سال والد ہوئے 200 ہجری، 3 برس قیام کیا، 203 میں شہادت ہو گئی، فرض کیجیے 200 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو اب یہ دین اور رسول خدا اب یہ کس کے پاس ہیں؟ ابھی مولانا کے پاس ہیں، ابھی جس کو جو چاہیے دین کے ساتھ کھیل کیجیے، آپ کے پاس اپنی تفسیر، میرے پاس اپنی تفسیر، تمام کے جو مرضی جس طرح سے آپ جی چاہے، ہر آدمی اپنے مطابق لے کے چلے رسول خدا کو۔ نہیں سرکار، رسالت کے سلسلے میں اس نے آپ کو آزاد اگر نہیں چھوڑا تو حفظ رسالت کے سلسلے میں بھی آزاد نہیں چھوڑے گا۔ اب سمجھیے امام رضا علیہ السلام نے کیا ہوا، درود بھیجیے محمد آل محمد۔ علی علی ہم سب کی مشکلوں کو حل کرے، مشکل کشا علی محمد والے محمد یہ سب بات ہو گئی، اللہم عرفنی نفسک ہو گیا، پروردگار کی ذات کی پہچان، پھر رسالت کی پہچان ہو گئی۔ اب حجت خدا کی پہچان کہاں جائے گی؟ فرمایا والحمدللہ الذی، حمد اس خدا کی کہ جس نے اورث اہل بیتہ مواریث النبوہ، حمد اس خدا کی کہ جس نے اسی نبی کے گھر والوں کو نبوت رسول خدا کی جتنی بھی میراثیں تھیں، میراث نہیں، جتنی بھی، حضرت رضا نے میراث لفظ استعمال نہیں کیا، مواریث۔ مواریث کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو ترجمہ بتاؤں مواریث کا، یعنی اب اس سے آگے رسول خدا کی کوئی میراث بچی ہی نہیں جو حضرت میں نہ آئی ہو۔ مواریث النبوہ، حمد اس خدا کی کہ جس نے نبی کریم کے اہل بیت کو وارث بنایا، کس کا؟ میراث کا، رسول خدا کی نہیں، مواریث۔ کیا مطلب؟ رسول خدا کا جو زہد تھا انہی کے پاس ہے۔ کون سا زہد؟ جتنے درجے تھے زہد کی وہ ان تک منتقل ہوئے۔
علم رسول خدا کا ان تک منتقل ہوا ہے. پاکیزگی، طہارت، عصمت، حلم، صبر، جو آپ لفظ لگی وہ ان تک منتقل ہوا ہے. اور کیا مطلب اس کا؟ یہ امام رضا علیہ السلام نے 5 برس بیٹھے دعا پڑھتے رہے، اب مجھ تک وہ میراث منتقل خدا کی نہیں. سرکار عنایت الہیہ فرما رہا الحمدللہ الذی اورث اہل بیت نبیہ، پروردگار عالم نے ہم کو عطا کیا. اور حضرت کا جو خطبہ ہے اصول کافی میں، وہاں پر حضرت نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ امام کو جو امامت ملتی ہے وہ کسی خاص عبادت کے بعد نہیں ملتی. یہ پروردگار عالم اپنی مصلحت سے امام کو امام بناتا ہے. اگر اب یہ میرے جملے اگر عبادت کی بنیاد پر ملے تو 40 سال گزرنے کے بعد حضرت رضا کو ملی، 8 برس کی عمر میں بیٹے محمد تقی کو ملی. اور اگر عبادتوں کے بعد امامت ملے تو 6 برس آپ کے زمانے کے امام کو 6 برس کی عمر میں ملی. اور اگر صاحب یہ تو ولادت کے بعد کی بات ہے، اب کیا کیجئے گا اس بی بی کا کہ جس نے قسم دی اس بیٹے کی کہ جو دنیا میں نہیں آیا. لہذا فرمایا خدا نے ہم کو یہ مقام دیا. اچھا، اور استودعہم العلم والحکمت، اور خدا نے ان میں ودیعت کیا، رکھ دیا کس میں؟ رسول خدا کے گھر والوں میں، علم اور حکمت کو. وجعلہم معدن الامامت والخلافہ، رسول خدا کی جانشینی کو، رسول خدا کی کے بعد جو امامت کا سلسلہ چلے گا وہ انہی میں رکھا. وَأَوْجَبَ وِلَایَتَهُمْ، اور خدا نے واجب کیا ان کی ولایت کو. وَشَرَّفَ مَنزِلَتَهُمْ، اور ان کی منزلت کو شرافت عطا کی. فَأَمَرَ رَسُولَهُ بِمَسْأَلَةِ أُمَّتِهِ، اور جب یہ سب ہوا رسول خدا کے گھر والوں کو میراث رسول خدا کی ملی، منزلت ملی، فضیلت ملی، شرف ملا، کردار ملا، سب کچھ مل گیا. ایسے جب تھے رسول خدا کے گھر والے، اب سنیے امام کیا فرما رہے ہیں، جب ایسے تھے تو تب کہیں جا کر خدا نے حکم دیا اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. لہٰذا امام یہاں پر صرف امامت کی بات نہیں فرما رہے، آئے مودت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. یہ مت سمجھ دینا کہ رسول خدا نے حکم دے دیا اہل بیت سے رسول خدا کے گھر والوں سے مودت رکھو. ان کی ذات میں مکمل ہو بہو تمثال اور تصویر ہے ختمی مرتبت کی. اور یاد رکھنا یہ ہم نے اپنی کوشش سے نہیں کی ہے، خدا نے رکھی ہے. خدا کا کوئی کام ناقص ہو سکتا ہے؟ تم سنت پہ چلو گے، تم جب سنت رسول خدا پر چلو گے تمہارے چلنے میں نقص ہو سکتا ہے، خامی ہو سکتی ہے. ہم کو خدا نے رسول خدا کی کرامت رہتا ہے کہ ہمارے وجود میں خامی نہیں ہو سکتی. لہذا فرمایا وَمَا وَصَفَهُم بِهِ مِنَ الْإِذْهَابِ الرِّجْسِ عَنْهُمْ وَتَطْهِيرِهِ إِيَّاهُمْ. ایک تو یہ کہ امت سے مودت کو مانگا، اور دوسرا انما یرید اللہ، امام علیہ السلام نے یہاں پر آیت پڑھی کہ جو آیت اطہیر ہے. اچھا، اب یہاں پر بات ختم ہو گئی ہماری. حضرت رضا، انشاءاللہ کہ حضرت رضا اپنے فضائل کے ذاکروں میں سے ہم کو شمار کریں. ایک شخص قافلہ گیا خراسان سے کرمان، پیسے والا بھی شخص تھا، اس میں ڈاکو نے لوٹ لیا. ان کو پتہ چل گیا پیسے والا ہے. جب پتہ چل گیا پیسے والا، انہوں نے اس کو کیا کیا؟ یرغمال بنا لیا، ہوسٹیج بنا لیا کہ تم پیسے والے ہو. اب اس زمانے میں کارڈ وارڈ چیک بک تو ہوتی نہیں تھی، کہ اپنے قبیلے والوں سے کہو کہ پیسہ لا کے دیں، لے جائیں. اب یہ بیچارہ کہاں سے کس کو بھیجے، کون کیا، اس زمانے کے اندر 1200 سال پہلے. بہرحال اس قبیلے کی جو لوٹ مار کرنے والے تھے، یہ خاتون کی بیچاری نیک مومنہ، اس کو ترس آیا، اس نے اس کو کسی طرح سے آزاد کروا دیا. جب انہوں نے پکڑا تھا تو وہاں پہ برف تھی بہت زیادہ، اس کو اتنا مارا تو برف میں دبا دیا تھا کہ اس کا ہونٹ وغیرہ سب سوج گئے تھے، زبان، اور گفتگو کے قابل نہیں رہا. بہرحال کسی نے کہا کہ امام رضا توسل اور یہ سب، تو اس نے بہرحال گریا کرتا رہتا تھا، یہ کیا ہو گیا. تو اس نے خواب میں دیکھا امام رضا نے آئے اور فرمایا 3 چیزیں بتائیں کہ یہ 3 چیزیں لو، جو جڑی بوٹیاں، اس کو ایک ہم وزن لو، اس کو کوٹو، اور دن میں 2-3 دفعہ اپنے منہ میں رکھو، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. اور اس نے کہا یہ صحیح ہے، خواب غلط ہے، بقول ہمارے سائیڈ افیکٹ نہ ہو جائے کہیں. تو بہرحال جب یہ آیا تو کہا کہ امام رضا تم آئے، تو امام رضا اسی شہر میں رکے ہوئے ہیں ابھی. اس نے کہا اچھا، اب دیکھا تو یہ گیا جلدی سے. کہا ابن رسول اللہ یہ ہے زبان میں مسئلہ اور ہونٹوں میں پورا منہ جو ہے دہن. امام نے فرمایا علم اعلم کا، بتایا نہیں تھا کیا تم کو؟
کیا کہنا کیا کہ اپنا رسول اللہ کب کہاں امامت کا امتحان شاید کا خواب میں آ کر بتایا تھا نا تم کو, کیا مجھ سے ایک دفعہ اور بتا دیجئے وہی جو خواب میں بتایا تھا پورا. دیکھیے آپ امام سے وہ امتحان نہیں لے رہا, چاہ رہا ہے کہ ایک معجزہ دکھائیں. امام نے بتایا وہ یہ 3 چیزیں بتائی تھی, 2-3 دفعوں میں رکھو تو تمہارا منہ انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. اب یہ حضرت رضا کا مرتبہ. رافت جو ہے پہلے بھی بتا چکا ہوں, پھر سن لیجئے. شیخ بہائی جب مشہد گئے شاہ عباس صفوی کے ساتھ تو بڑے واقعات ہیں اس زمانے کے. خیر بہرحال تو شیخ بہائی کو عجیب و غریب قسم کے علوم آتے تھے. حتیٰ بعض کتابوں میں لکھا کہ شعبدہ بازی بھی شیخ بہائی نے سیکھی تھی. بہت بڑے فقیہ ہیں, مجتہد ہیں اور عجیب و غریب شخصیت ہیں. اور یہ جائز ہے شعبدہ بازی سیکھنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مومنین کو گمراہی سے بچائیں, یا کوئی شعبدہ بازی جادو کے ذریعے مومنین کو گمراہ کر رہا ہے مسلمانوں کو, تو آپ اس کا توڑ کر سکیں. تو یہ چیز ہے. اور کبھی کبھی واقعات ملتے ہیں کہ بھیس بدل کر بازار میں جاتے تھے اور یہ سب چیزیں دیکھتے تھے وہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. عجیب و غریب واقعات ہیں شیخ بہائی کے. تو آئے انہوں نے ایک جگہ پہ ایک دروازہ بنایا کہ جس میں سے صرف صحیح النسب زائر گزر سکے گا. اس پہ کوئی دم درود کیا. بہرحال اصفہان جانا پڑا یا مسافرت کے لیے. جب واپس آئے تو وہ ٹوٹا پڑا ہے دروازہ, وہ جو بنایا تھا پتھر کا, وہ جو بھی. کہا کہ یہ میں بنا کے گیا تھا, تم نے کیا کیا؟ تو خادم نے کہا امام رضا خواب میں آئے تھے ہمارے. کہا توڑو اس کو. اب شیخ بھائی کیا کہیں؟ کیا کہا کہ یہ ہم پردہ چاک کرنے کے لیے نہیں آئے, پردہ ڈالنے کے لیے آئے. اب دیکھیں یہ ہے امام رؤوف. لہذا عجیب ہے سلسلہ. اور 1-2 واقعات نہیں, 10 واقعات ہیں کہ جو مشہد میں بعض اٹالین انجینئرز آئے تھے کرسچن, بعض ہالینڈ سے آئے تھے, اور انہوں نے پوچھا یہ کیا سب ہے, یہاں سے 1000 جا رہے ہیں, 10,000 لوگ آ رہے ہیں, اور یہ بڑا گنبد طلائی سنہرا اور یہ سب کیا؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہے. تو کہا کہ میری جو بیٹی ہے یا بیٹا میرے ملک میں ہے اور وہ اس کے ساتھ میں چل نہیں پاتا, اس نے دعا کرو. کہا کہ لانا پڑے گا. نہیں, یہ ڈاکٹر ایسا ہے جو دعا کے ذریعے شفا دیتا ہے. تو بہرحال اس نے دعا کی, اور رات کو تقریباً 2-2:30 بجے اس نے جو ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا اس نے دروازے میں مکہ باری شروع کی. اپنے ساتھی جو رہ رہے تھے مسلمان مومنین, ان کو پریشان کیا ہوا. کہا کہ میری بیوی کا ابھی فون آیا ہے کہ بچہ چلنے لگا, کل رات کو میں نے دعا کی تھی. یہ اچھا, یہ تو میں نے پڑھا ہے اور سنا ہے. میں خود ایک مومن سے مل چکا ہوں. اس نے کہا مولانا آپ جا رہے ہیں کب؟ میں نے کہا میں کل جا رہا ہوں. اس نے کہا پرسوں میرے بہنوں ہی آ رہے ہیں منت پوری کرنے. میں نے کہا خیریت؟ کہ ان کے ساتھ پرابلم بڑی ہو گئی تھی, وہ کھا نہیں پاتے تھے, اور وہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا کہ کیا کیا تکلیفیں تھیں. کہا کہ بہرحال مشہد لائے. ڈاکٹر نے کہا بھائی دیکھو یہ ہے سب تو عجیب مسئلے ہیں, تمہارے ساتھ کئی پیچیدگیاں ہو چکی ہیں اور تو زیادہ نہیں جی پاؤ گے. تو میری والدہ یعنی جو مریض تھا اس کی ساس اپنی بیوی کے ساتھ آیا اور بیوی کی ماں کے ساتھ گئے, اور اس کے بعد جو سقہ خانہ صحن شفا اس جالی سے باندھ دیا. تو یہ مریض کہتا ہے کہ بہت ہی کم سن, میری تو پختہ عمر تھی, یہ مریض کہتا ہے کہ کم سن لڑکی کو لایا گیا, بہت بیچاری پیاری سی بچی تھی. میں نے امام دل ٹوٹ گیا. میں نے کہا مولا, اب وہ کراچی کا مومن تھا, یہ اپنے انداز کا مولا مجھے چھوڑیں, میں جاؤں جہنم میں. یہ بچی بیچاری بہت مجھے افسوس ہوگا, اس کو شفا دیں آپ. دل ٹوٹ کے میں نے کہا, اس طرح سے مولا سے مخاطب ہوا, مجھے چھوڑیں آپ جائیں. بہرحال پھر مجھے کچھ بہتری ہوئی طبیعت میں, صبح کو نماز وغیرہ پڑھی, آ گئے. جب آئے تو بھوک لگنا بند ہو گئی تھی اس کو. اس نے اپنی خوش دامن یعنی ساس صاحبہ سے کہا مجھے ناشتہ کروا دیں گی تاکہ سو جاؤں. تو انہوں نے ایک انڈا تل دیا. کہا ایک انڈا اور چاہیے, بھوک لگی ہے. انہوں نے ایک اور انڈا تل دیا. چائے ملے گی چائے, اور پراٹھا بنا سکتی ہیں پراٹھا بنا دیا. جب ناشتہ واشتہ کر لیا تو ایک دم ہی سب ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ پانی کے گھونٹ نہیں پی سکتا تھا, یہ ہوا کیا. لہذا یہ تو تھی کہ تحفہ مل گیا امام کی طرف سے. میں نے ایک
عالم سے بڑا عجیب واقعہ سنا کہ اس عالم کے پاس ایک خاتون آئی تھی کہ مولانا میرا بیٹا جو ہے اس کی طبیعت بڑی شدید خراب ہے. ڈاکٹر نے جواب دے دیا, میں باہر مشد لے کے گئی ہوں کئی دفعہ, یہ سب دعا کی ہے. ایک دعا میں نے امام رضا کی کہ ابن رسول اللہ تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے, اگر اس کو شفا ملنی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ملنی ہے تو تب بھی ٹھیک ہے, آپ کی مرضی, لیکن میں دعا کر رہی ہوں. لیکن ابن رسول اللہ میں آپ سے ایک مطالبہ میرا ہے, ایک دعا میری ہے, اگر اس کو شفا نہ ملے تو کوئی کام ایسا کیجیے کہ آپ سے بدگمان ہو کر دنیا سے نہ جائے. یہ مومن ہے واقعاً, آپ کی امامت شفا نہ ملے, یعنی مولا اس کو اپنا ایسا چاہنے والا بنا کر بھیجیے کہ یہ آپ کے دروازے کا ہو کر جائے, مراد پوری نہ بھی ہو تب بھی آپ کے دروازے کا ہو کر جائے. لہذا یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. اور حضرت نے فرمایا, آخری جملہ حدیث, 2 حدیثیں پڑھوں گا, من زارنی علی بعد داری, جو میری زیارت کرے گا میرا گھر دور ہونے کے باوجود. امام رضا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم دور سے آؤ. بعض لوگ عجیب و غریب تعویلات لاتے ہیں. میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا اور مومنین سے سن چکا ہوں کہ 1.5 لاکھ کا پیکج, تو ہم نے کہا 6 اماموں کی زیارت کر لیں, ایک امام پہ کیوں جائیں. عجیب, مجھے نہیں سمجھ میں آتا کیا اس تصور کو میں کہوں. قافلے والے کہتے ہیں کبھی کبھی مولانا امام رضا کا گروپ مکمل نہیں ہو پاتا. یہ ہے مظلومیت, یہ ہے مظلومیت. واللہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. میں نے بس جلدی سے مشہد کی زیارت کو کر کے, ہمیں تو کربلا ہے, مشہد جلدی سے نپٹے, ہم نکلیں کربلا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تم تقدیر الہی کو طے کر رہے ہو. نہ جانے کن احمق اور نادان قسم کے لوگوں سے انہوں نے کیا سیکھا ہے. یعنی صلوات اللہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک نستجیر باللہ من ذالک, کیا طریقہ ہے یہ؟ ہمیں کربلا جانا, بس وہ مشہد جلدی نپٹے بس کربلا. آپ بہت بڑے محب ہوں گے امام حسین کے, لیکن اوقات میں ٹک کے قدم زمین پر رہے ہیں. اولاد سیدہ کے بارے میں اپنی اوقات میں رہے ہر انسان. خوب توجہ کیجیے گا. جسارت, بے ادبی, پروردگار جانتا ہے کیا سزا دے گی, کسی بھی قسم کی ہو. لہذا فرمایا 8ویں امام نے, جب ہماری خوشی ہے اس میں خوش رہو, اگر ہمارا غم ہے اس میں غمگین رہو. لہذا من زارنی علی بعد داری, جو میرا گھر, میرا روزہ دور ہونے کے باوجود زیارت کے لیے آئے گا, اتیتہ یوم القیامہ, میں خود اس کے پاس قیامت میں آؤں گا. وَأُخَلِّصُهُ, اور نجات دلاؤں گا قیامت کے ہولناک مناظر سے 3 مقامات پر. عند الصراط, پل صراط پر. تطایر الکتب, تطایر الکتب یعنی جب نام عمل پھیل رہا ہوگا, اور جب نام عمل ہاتھ میں دیا جائے گا. ان 3 مقامات پر میں آؤں گا. اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی اور اس کے بعد 4 اولین میں سے بیٹھیں گے, نوح, موسیٰ, ابراہیم اور آدم, اور 4 آخرین میں سے بیٹھیں گے. معذرت, نوح, موسیٰ, عیسیٰ اور ابراہیم, یہ 4 اولین میں سے بیٹھیں گے. اور ہم اہل بیت 12 اماموں کو بٹھایا جائے گا, ہمارے درمیان ایک ڈوری لگائی جائے گی, اور اس کے بعد یقعد بٹھایا جائے گا ہمارے ساتھ ہماری قبروں کے زائرین کو. ائمہ کی قبروں کا زائرین, ائمہ کی قبروں کا زائر امام کے ساتھ بیٹھے گا. امام فرما رہے ہیں, اور پھر امام نے فرمایا جان لو کہ جس کو سب سے زیادہ بہترین تحفے ملیں گے, جس کو سب سے زیادہ بہترین کرامت خدا کی بارگاہ سے نصیب ہوں گی, 7ویں امام فرما رہے ہیں وہ میرا بیٹا امام رضا ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ آپ پڑھتے ہیں قرآن کے اندر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے دنیا میں رتی برابر, ذرہ برابر اچھا عمل انجام دیا ہوگا وہ اسی عمل کو دیکھے گا. جس نے دنیا میں رتی برابر برا کام کیا ہوگا وہ اسی کو دیکھے گا. یہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں کیا کرامت ہے کہ 7ویں امام فرمانے سب سے زیادہ جو عظیم ترین, با کرامت ترین, عمدہ ترین تحفے ملیں گے وہ امام رضا علیہ السلام کے زائرین کو ملیں گے. یہ حضرت رضا کی زائرین کی خصوصیت ہے. دعا درود پڑھیے محمد آل محمد. حضرت رضا کے زائرین کی بڑی عجیب. اور ایک حدیث مجھے اور سنائی دی ہے, بس میں اس کے بعد نہیں سناؤں گا, کہ جب راوی کہتا ہے میں گیا امام محمد تقی علیہ السلام کے بعد جا کے میں نے گفتگو کی امام حسین کی زیارت پہ جانے کی, امام رضا کی زیارت پہ جانے کی, تو امام محمد تقی علیہ السلام اٹھے, باہر چلے گئے کمرے سے. جب واپس آئے راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حضرت خوب گریا کر کے آئے ہیں, میرے بقول آنکھیں سرخ ہیں, چہرے کے اوپر گریے کے آثار ہیں.
کہا کہ دیکھو میرے جد سید الشہداء حسین ابن علی کی زیارت ہر خاص و عام کرتا ہے، لیکن وہ میرے بابا ان کی زیارت صرف خواص جاتے ہیں. یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کو یہ دکھ ہے ان لوگوں کی نسبت کہ جو امام رضا کی زیارت کو اپنے ذہن کے مطابق تولتے ہیں. لہٰذا جس طرح سے شعبان کے روزے کا اثر ہے کہ شک کو دور کرتا ہے، اسی طرح سے امام رضا کی زیارت کا اثر ہے کہ شک کو دور کرتی ہے، ولایت کو مضبوط کرتی ہے. لہٰذا حضرت کی بارگاہ میں حضرت کے فرزند اطہر اور وارث حقیقی جناب حضرت حجت ابن حسن کی بارگاہ میں اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظہ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم بحق محمد وعلی محمد علیک صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین واکفنا ما ہمنا وارزقنا العافیہ ووسع ارزاقنا وطول اعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. پروردگار جو مومنین یہاں پر موجود ہیں، حضرت سامن الحجج کا جشن ولادت ہے، امام رؤوف کا، ان سب کے دلوں میں جو حاجت ہے اس کو پورا فرما. اگر کوئی تنگ دست نادار قرضدار پریشانات بے اولاد ہے، پروردگار اس کی مشکلات کو دور فرما. اس امام باڑے کی خدمت گزاران، اس امام باڑے کے بانی خانوادہ جناب نورانی اور دیگر جو ہمارے مومنین برادران خواہران یہاں پر خدمت کر رہے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو نہیں دیکھتے، پروردگار ان سب کو حضرت رضا کی طرف سے بہترین تحفے عنایت فرما. قیامت تک کے لیے ان سب کی نسلوں میں، خانوادوں میں ولایت محمد آل محمد کو زندہ اور جاوید قرار دے. پروردگار امام زمانہ کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. ہم کو مولا کے انصار اعوان میں شامل فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ذوی الحقوق، اعزاء، اقربا، والدین جو ہمارے درمیان پچھلے برسوں تک تھے اب نہیں ہیں، پروردگار ان سب کو حضرت رضا کی شفاعت قادرہ کاملہ مطلقہ عنایت فرما. ان میں جو زندہ ہیں پروردگار ان کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرما. پروردگار جس کے دل میں ذرہ برابر بھی خانوادہ نبوت کا احترام ہے، دنیا اور آخرت میں اس کی عزت کو قائم و دائم فرما، اسے ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا. پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں حضرت رضا کی آبرو اور عزت کی کہ مومن کی عزت اور آبرو کی دنیا اور آخرت میں اس کی حفاظت فرما. پروردگار یہ ایک مومنہ کی دعائے صحت کی درخواست آئی ہے، آپریشن ہے کل، تو آپ سے درخواست ہے کہ حضرت رضا کے صدقے میں پروردگار آپریشن کامیاب فرمائے. اسی طرح سے وہ تمام لوگ جو گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، جو یہاں پر موجود ہیں، خواتین جو مومنات موجود ہیں، اگر کسی کے دل میں کوئی منظور نظر ہے، کوئی بیمار جس کی طرف مد نظر ہے، پروردگار اس کو صحت سلامتی اور شفا کامل عاجل عنایت فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے.